السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ ہر سو آگ بھڑک رہی تھی اور بھی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو اب جیبوں میں بیٹھ کر بھاگ چکے تھے۔ اسحاق خان کی ساری کھیتیں جل چکی تھیں، ساری فصلیں تباہ ہو چکی تھیں۔ وہ شہر میں تھا اور کسی کو ابھی پتہ نہیں تھا۔ آس پاس گھر نہیں تھے، لوگوں کو رات پر پتہ نہ چل سکا۔ کچھ لوگ گاؤں کے لوگ کافی جلدی ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ کام ہو گیا سائیں، بخشش خان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ حازم پر اصرار سا مسکرایا۔ ہاں، پرسوں کیس کی سنوائی ہے، پوری کوشش کرو، پرسوں ہی فیصلہ ہو اور اسے عمر قید کی سزا ہو جائے۔ جج خریدو یا کچھ بھی کرو، بس ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف کی مانند۔ وجیح چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ صاحب، اسحاق خان کی بیٹی کو اٹھا لے اور پھر مگر منہ پر پڑنے والا جاندار مکہ اسے پیچھے گرا چکا تھا۔ سوچنا بھی مت، وہ گرایا تھا۔ سفید کلر کی شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے، اس کا سفید جالی دار دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ سیاہ لمبے بالوں کو آگے سے کیچر لگا کر پیچھے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چہرے پر کچھ لٹیں جھول رہی تھیں۔ وہ پریشان سی لان میں رکھے خوبصورت جھولے پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آئے نور نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل اس کے ساتھ شہر جائے گی، کیونکہ پھر کل سنوائی تھی، اور جب سے اعتصام گیا تھا وہ ایک بار ہی اس سے ملنے گئی۔ اسحاق خان کو نہیں پسند تھا اس کا وہاں جانا، مگر وہ کیا کرتی؟ دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، پھر نہ جانے کل کیا ہوتا۔ ایسے میں آئے نور کی مدد اسے کافی پرسکون کر گئی۔ جبھی وہ صبح یہاں آ گئی تھی، اسحاق خان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی، مگر شاید زیادہ ہی جلدی آ گئی۔ آئے نور تب سو رہی تھی۔ ماں سے مل کر وہ اس کے کمرے میں آئی، اسے خود ہی اٹھایا، مگر کافی دیر لگا رہی تھی وہ۔ مہیرہ کافی بور ہو چکی تھی، جبھی اس نے اسے باہر لان میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کافی بڑی اور خوبصورت تھی۔ صبح پھول کھل رہے تھے اور خوبصورت ہوا چل رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ سامر یا اس کے باپ سے سامنا نہ ہو، اور بقول آئے نور کے وہ دونوں ہی اس وقت سو رہے تھے، جبھی اس کو کچھ سکون ملا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بلیک ویسٹ گرے ٹراؤزر پہنے وہ جم روم سے باہر نکلا۔ جسم پر پسینہ پانی کی طرح چمک رہا تھا اور بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ ہاتھوں میں وائٹ شرٹ پکڑے ابھی وہ وہاں سے گزر کر اندر جاتا کہ نظر سامنے لان پر پڑی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کون تھی؟ آئے نور تو نہیں تھی، اور اتنی صبح! ماتھے پر بال لیے شرٹ پہنتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ آئے نور نہیں تھی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا کہ مہیرہ کو ایک دم لگا کوئی پاس آیا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے مڑی۔ بالوں نے ایک پل کو چہرے کو چھوا تھا، مگر سامنے اسے دیکھ کر جیسے سینے میں دھڑکتا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بدحواسی میں ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ سامر کے بھینچے لب کھلے، ماتھے سے بال ہٹے اور سیاہ چھوٹی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ سامنے تھی۔ تم؟ آپ؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس کی آواز سنتے اسے یقین آ گیا کہ وہ ادھر ہی تھا۔ ایک دم سے سب حسین ہو گیا۔ وہ بے مروت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اتنی حسین صبح پہلے کب نصیب ہوئی تھی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ مہیرہ نے حلق تر کیا۔ وہ ہلکا سا رخ بدل کر دیکھا۔ وہ بھاگ سکتی تھی، مگر میں یہاں، ہاں، وہ آئے نور سے ملنے آئی تھی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ وہ بھاگ جانا چاہ رہی تھی ادھر سے۔ سامر نے دائیں بائیں دیکھا۔ تو کدھر ہے آئے نور؟ وہ اسے اور نروس کر رہا تھا۔ نگاہیں ایک بار پھر اس دلکش لڑکی کو چھونے لگیں، بے باکی سے، بے مروتی سے، مگر مہیرہ لب کاٹ رہی تھی۔ وہ اندر ہے، میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں چلتی ہوں۔ دائیں جانب سے بال کان کے پیچھے کرتے، تیزی سے بولتے ابھی وہ مڑتے باغی ہی کہ رکو، حکم صادر کرتا سنجیدہ لہجہ۔ مہیرہ کو رکنا پڑا، مگر وہ مڑی نہیں، یہاں تک کہ باریک قدموں کی چاپ اس کے انتہائی قریب آ کر رکی۔ پلکیں جھپکتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دل خوف سے تیزی سے دھڑکا رہا تھا۔ وہ اتنے پاس آ گیا
کہ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے ارد گرد حصار قائم کر گئی تھی۔ سامر نے جھکی پلکوں کا فائدہ اٹھا کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نگاہوں سے چھوا، دماغ میں محفوظ کیا اور دل میں سمایا تھا۔ جی؟ سرخ لب ہلتے اس کی نگاہوں کو بہکا گئے تھے، سیاہ آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی خمار کے باعث۔ میں بنا کوئی لحاظ کے دیکھنے لگا ان سرخ لبوں کو، مگر جیسے ہی مہیرہ نے اسے دیکھا وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ تم یہاں انتظار کر رہی تھی نا، اب مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ رہی ہو؟ جلد ہی سب جذبات چھپاتے وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو مہیرہ سٹ پڑا گئی۔ نہیں تو میں تو بس، اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے، وہ اسی سے تو بھاگ رہی تھی۔ میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ وہ 2 قدم پاس ہوتے قدرے بوجھل لہجے میں بولا۔ نگاہیں بھٹک رہی تھیں، اسے چھونا چاہ رہا تھا مگر وہ غیر تھی اس کے لیے۔ مہیرہ کچھ اور گھبرا گئی۔ آئے نور میرا انتظار کر رہی ہوگی، دوپٹے پر گرفت سخت کرتے پیچھے ہوتے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ دل تھا کہ کانوں میں گونج رہا تھا۔ سامر اسے دیکھتا رہا کچھ پل۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بھاگی۔ سامر اسے دیکھتا رہا۔ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے لہرا رہے تھے، پتلی کمر اور دلکش سراپا۔ کیا غضب ہوتا جو اسے مل جاتی۔ ملنا تو پڑے گا، اس نے شدت پسندی سے سوچا تھا۔ باہر سے بھاگ کر اندر آئی تو سامنا ایک دم واحد سدیال سے ہو گیا۔ وہ کمر پر بازو باندھے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ مہیرہ نے حلق تر کیا۔ السلام علیکم۔ وہ نروس لگ رہی تھی۔ واحد سدیال نے پل میں اسے پہچانا تھا۔ یہ وہی جرگے والی لڑکی تھی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے، سر کے ذریعے ہی سلام کا جواب دیا مگر پتھر بنے اسے گھورتے رہے۔ وہ میں آئے نور کی دوست ہوں، اس نے خود ہی تعارف کروایا تھا۔ یہاں آ کر ہی غلطی کی اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، وہ سامنے اوپر کمرہ ہے اس کا۔ انہیں لگا وہ ابھی آئی تھی، جب بھی سنجیدگی سے کہتے مڑ گئے تھے۔ مہیرہ سانس بحال کرتے تیزی سے اوپر بھاگ گئی تھی۔ تم کسی سے پوچھ کر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ مہیرہ نے پریشانی سے پوچھا تو آئے نور نے اسے گھورا تھا۔ تو تم کیوں پوچھ کر نہیں آئی؟ مہیرہ چپ ہو گئی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر دھڑک رہی تھیں۔ وہ شخص تو جیسے جان کو آ گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی تھی، بس اتنا کہ وہ آئے نور کا بھائی تھا، مگر وہ اس سے کافی ڈرتی تھی۔ ڈر خوف والا نہ تھا، بس پتہ نہیں کیوں مگر اسے سامر سے ڈر لگتا، جیسے وہ ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتا، اسے دیکھتا، بیٹھو بھی کن سوچوں میں گم ہو۔ اسے گاڑی میں نہ بیٹھتا دیکھ آئے نور نے پھر سے کہا۔ گلزار مؤدب سا اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ روشنی سے وہ بچ جائی تھی۔ مہیرہ بکھلا کر بیٹھ گئی تو آئے نور بھی بیٹھ گئی تھی۔ دونوں اپنی جگہ کافی خوفزدہ تھی مگر شاید دونوں ہی ارتسام سے ملنا چاہ رہی تھی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب سامر کا موبائل روشن ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو پل میں چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ لالا، میں مہیرہ کے ساتھ شہر جا رہی ہوں۔ سوری بتایا نہیں مگر اب جانے نہ دیتے پلیز۔ تو وہ دونوں شہر گئی تھیں، یقیناً ارتسام سے ملنے۔ تھانے میں اس نے دانت پیسے۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات ہے؟ ماں نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کوئی آیا تھا ابھی؟ واحد سدیال بغور اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ سامر ایک پل کو بوکھلا گیا۔ نہیں کوئی نہیں آیا، وہ نہ جانے کیوں چھپا گیا تھا۔ ماں چپ ہو گئی۔ واحد سدیال نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے خود دیکھا تھا اسے مہیرہ سے بات کرتے ہوئے، تو وہ کیوں چھپا رہا تھا؟ شاید کچھ تھا اس کے دل میں۔ انہوں نے ناگواری سے سوچا، ایک ایسی لڑکی کو وہ اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتے تھے جس پر جرگہ بلایا گیا ہو، اور پھر جرگہ بھی شاہد جدیال نے بلایا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے مگر پھر یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ ان کا وہم بھی ہو سکتا تھا، جبکہ اس کی ماں سب باتوں سے انجان اسے سامر کے لیے سوچ رہی تھیں۔ چائے کا بولا تھا، کتنی بار کہا جائے تو تمہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ کافی دیر پہلے اس نے چائے کا کہا تھا مگر اب تک نہیں آئی۔ جبھی وہ باہر نکلا اور سامنے سے گزری عیسل کو دیکھتے
قدرے اونچی آواز میں بولا۔ ایسل ایک دم گھبرا کر رکی۔ وہ شکیلہ بی بی، جس کو کہوں وہی لائے، اگلی بار زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بے وجہ غصہ کرتے ہوئے بولا۔ ایسل نے سر ہلایا اور کچن کی جانب بھاگی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ بات بات پر اسے بلا رہے ہو؟ رملہ کا غم اتنی جلدی بھول گئے؟ پشت پر ابھرتی حازم کی آواز سنتے اس کے جبڑے بھینچے گئے، مگر پھر ضبط کر گیا۔ تمہیں تو شاید کوئی غم بھی نہیں ہوا، میں نے تو پھر کچھ دن سوگ کی نظر کیے۔ اس کی جانب مڑتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ہی اسے مار دے۔ حازم نے اسے دیکھا۔ تو تمہیں بھی شک ہے کہ میں نے اس کا قتل کیا؟ اس نے مصنوعی غم سے کہا تھا۔ گھر میں تقریباً سبھی اس سے کھینچے رہتے تھے سوائے اس کے باپ کے، اور یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، کبیر نے نفی میں سر ہلایا، مجھے ہرگز بھی تم پر شک نہیں ہے۔ کبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یقین ہے، اس نے دل میں کہا۔ ابھی سے اسے الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حازم فقط مسکرایا۔ کبیر اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ حازم نے ایک نظر ایسل کو دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ اب تک اسحاق خان کو پتہ چل گیا ہوتا اور وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ سب کچھ جلا دیا ظالموں نے، کچھ نہیں چھوڑا۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ مت الجھو ان بڑے لوگوں سے، جو کہتے ہیں مان لو، مگر تم نے سنی کب کسی کی؟ ہاور خان نے افسوس سے کہا تھا۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی مشورے دے رہا تھا، مگر اسحاق خان کب کچھ سننے کے قابل رہا تھا؟ اس کا سب کچھ جل چکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا یہ سب کس نے کروایا، مگر کون ساتھ دیتا؟ تمہیں بیٹی پیاری تھی، دیکھ لو، اسی کی بدولت یہ سب دکھنے کو ملا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مان لو ان کی بات، بیٹی دے دو انہیں، ارتسام باہر آ جائے گا اور زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ بیٹیوں کا کیا ہے، دینی تو ہے کسی کو، تو دو اور جان بچاؤ۔ وہ پھر بول رہا تھا۔ میں اس سے جان نہیں بچانا چاہتا، ہاں البتہ اس پر، اپنے بیٹے پر جان لٹا سکتا ہوں۔ یہ تو عارضی خسارہ ہے، کل مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے، مگر میں آج ہار گیا تو ساری زندگی کے خسارے میرے نصیب میں لکھے جائیں گے۔ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میری بیٹی بھی سلامت رہے گی اور بیٹا بھی۔ نہ بیٹی کے لیے بیٹا قربان ہونے دوں گا اور نہ ہی بیٹے کے لیے بیٹی۔ دکھ تک کہ روح جھنجھوڑ چکا تھا، ساری زندگی زمین پر لگا دی اور ایک رات میں برباد ہو گئی۔ مگر زمین اپنے ہون سے پیاری تو نہ تھی، اس کا ہون تھے وہ دونوں۔ انہیں کچھ ہوتا تو کیسے زندہ رہتا؟ آج اگر مہیرہ کو دے دیتا، ارتسام کو بچا لیتا، تو کیا بچا پاتا؟ اس کی ماں بیٹی کے لیے روز جیتی روز مرتی، ارتسام سب ہار جاتا اور خود زندگی بھر کا پچھتاوا۔ اور اگر آج ہمت سے کام لیتا تو دونوں کے ساتھ خود کو بھی بچا لیتا۔ وہ مرد تھا، اس کی غیرت یہ نہیں تھی کہ بیٹی قربان کر دیتا، بلکہ غیرت تو یہ تھی کہ بیٹی کو بچا لیتا سفاک لوگوں سے، ظالم دنیا سے۔ اور اسحاق خان نے نم آنکھیں صاف کی اور اٹھ گیا۔ سب نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ایسے مرد معاشرے کا حصہ ہیں تو ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ میں متفق ہوں اسحاق سے۔ بیٹیوں کے نصیب سے اگر ماں باپ لڑیں تو کئی بیٹیاں رسوا ہونے سے بچ جائیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں بازو کی صورت ہوتے ہیں۔ ایک کو کاٹو تب بھی تکلیف، دوسرے کو کاٹو تب بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا تو لڑ جائے گا دنیا سے، بیٹی کے لیے اس باپ کو ہی لڑنا ہوگا۔ لوگوں کے ہجوم میں کئی باتیں جوم رہی تھیں۔ جو شخص گردن جھکائے لوگوں سے نکل گیا، جس نے چند روز پہلے ہی بیٹی کو ونی کر دیا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب جتنا ظلم کیا سو کیا، مگر اب بیٹی کو تنہا نہیں کرے گا۔ وہ نئے عزم سے چل پڑا تھا۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔